انہوں نے کہا ہمارے ساتھ جڑے ہیں ہمارے داماد مفتی عبدالقوی، بڑا نام ہے، یہ انڈیا ہے وہ کے داماد بننے جا رہے ہیں پھر؟ شادی والی بیگم اکلوتی، اس کا دل نہیں دکھاتا، شادی میری صرف ایک ہی ہے۔ میں سمجھی نہیں۔ بتا سمجھا دیتا ہوں، جلدی نہیں۔ جن کی ایک شادی ہو چکی ہے اب وہ دوسری کی طرف جا رہے ہیں، تو میں نے ان کو کہہ دیا کہ دوسری شادی نہیں کرنی، ورنہ انجام وہی ہوگا جو بیچارے ڈاکٹر عامر لیاقت کا ہوا۔ نکاح کیا ہوتا ہے؟ مفتی صاحب سے مسکرا کے بات کرنا، مفتی صاحب کے دل میں پیار پیدا ہو جانا، پھر کہنا لبیک، اس نے کہا دیا میں حاضر، میں نکاح ہو گیا۔ مطلب شادی نہیں کرنے جا رہے، نکاح کرنے جا رہے ہیں۔ شادی 1، نکاح 2، 3، 4۔ سنے راکھی ساونت سے شادی ہونے جا رہی ہے؟ شادی نہیں۔ اچھا، کیا آپ کی پہلی بیویوں نے اجازت دے دی ہے کہ آپ اس سے شادی کر سکتے ہیں، نکاح کر سکتے ہیں؟ بات یہ ہے آپ سے شادی کر کے بھی وہ آپ کو چھوڑ دیں گے؟ وہ چھوڑے نہ چھوڑے، ہم شعیب ملک نہیں ہیں۔ اگر انہوں نے چھوڑ دیا پھر کیا کریں گے؟ چھوڑ دیں گے تو ٹاٹا۔ پھر مفتی صاحب کہیں گے دل کے ارماں آنسوؤں میں بہہ گئے۔ راکھی صاحبہ نے کہا اب کوئی وزن شزن کم کریں تو کیا کریں گے؟ بالکل، ہم نے ان کو 2 باتیں بتا دی ہیں کہ کل ہم جم میں گئے تھے، وہ سلسلہ بھی شروع کر دیا ہے۔ کیسا لگا جم میں جا کر؟ کون سے میں آپ کہتا نے؟ ہوں اللہ خوش رکھے آپ کو۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا ملتان اور میں ہوں آپ کی میزبان بسمہ قدیر۔ ناظرین، آج آپ کی ملاقات ایک ایسی شخصیت سے کروانے جا رہے ہیں جو آج کل سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہیں اور جن کے بیانات اور تنازعات کی وجہ سے سوشل میڈیا کی رونق بنے ہوئے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ مجھے زیادہ لمبا تعارف دینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ کسی تعارف کے محتاج ہی نہیں ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں مفتی عبدالقوی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ سر کیسے ہیں؟ کیا حال اللہ ہے؟ کا بہت کرم، میں تو جتنا اللہ کا شکر ادا کروں، بیت اللہ میں کھڑے ہو کے جو محترمہ مانگے دولہا، اللہ سے جناب اس کے دل میں میرا نام ڈال دیں۔ اچھا، سنیں راکھی ساونت سے شادی ہونے جا رہی ہے؟ شادی نہیں، میں اپنی بیگم کا جو شادی والی بیگم ہے اکلوتی، اس کا دل نہیں دکھاتا، شادی میری صرف ایک ہی ہے۔ میں سمجھی نہیں۔ بتا سمجھا دیتا ہوں، جلدی نہیں۔ شادی وہ ہوتی ہے جو پاکستان کے قانون کے دائرے میں ہو۔ اچھا، ہمارے اسلام میں کہتے ہیں اعلان عام۔ اب مثلا خیر کا میرا نواسا ہے، جب اس کی جناب شادی ہوگی، کارڈ چھپیں گے، بالکل بالکل، لوگوں کو میں بلاؤں گا، میڈیا میں آئے گا کہ مفتی صاحب کے نواسے کی شادی ہو رہی ہے، اس کو ہماری فقہی اصطلاح میں کہتے ہیں اعلان عام۔ صحیح صحیح۔ اور ہمارے پاکستان کے قانون میں یہ شادی اس لیے ہے کہ وہاں پھر 4 پرت ہوں گے، اس پہ جناب ہماری جو بہو صاحبہ ہے یعنی نواسی صاحبہ، اس کے جناب انگوٹھا دستخط ہمارے۔ نکاح کیا ہوتا ہے؟ مفتی صاحب سے مسکرا کے بات کرنا، مفتی صاحب کے دل میں پیار پیدا ہو جانا، پھر کہنا لبیک، اس نے کہا دیا میں حاضر، بس نکاح ہو گیا۔ مطلب شادی نہیں کرنے جا رہے، نکاح کرنے جا رہے ہیں۔ شادی 1، نکاح 2، 3، 4۔ یہ بھی عجیب فتویٰ ہے۔ فتویٰ کا قرآن کیا ہے؟ فتویٰ کا کیا معنی ہے؟ اچھا، فن کے ہوں ماتاب لکم من۔ مفتی صاحب جب بھی آپ دیکھو نا، آپ بچے اور بچے میرا پروگرام کیوں سنتی ہو، تو ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ میرا پروگرام کیوں سنتے، وہ کہتے ہیں جو آپ بات کہتے ہیں نا۔ پروگرام تو ہم چسکے لینے کے لیے سنتے ہیں۔ چسکے، یہ تو اور اچھی بات ہے، اور چسکے کے لیے سننا چاہیے، یہ بھی اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ دنیا کے جو انما الحیات الدنیا، اے اللہ تو نے کائنات جو اتنی بڑی بنائی ہے، یہ کیا نماز پڑھنے کے لیے، روزے کے لیے؟ فرمایا نہیں، لعب ولہو، کھیل کود۔ آپ سیڑھی پہ چڑھ رہے ہیں، کوئی سیڑھی سے اتر رہا ہے، ہاں جی ہاں جی، پہلے آپ اترتے ہیں یا پہلے ہم؟ اچھا، تو راکھی ساونت صاحبہ نے آپ کو پرپوزل تو بھیج دی ہے، اب آگے کا کیا ارادہ؟ شادی تو آپ کرنے والے نہیں ہیں، آپ نے کہا شادی نہیں کرے، نہ آپ سوشل میڈیا پہ پکچرز آئیں گی، نہ آپ کسی کو دعوت پہ مدعو کریں گے، پھر آپ کریں گے کیا؟ ہمیں پتہ کیسے لگے گا کہ مفتی صاحب نے شادی کر لی ہے؟ مفتی صاحب کی ابھی محترمہ کی طرف سے پیار بھرے کلمات آئے، کیا ہے کہ پاکستان کے مولوی سے نکاح کروں گا۔ آپ جیسی جتنی ذہین بچیاں تھیں اور بچے تھے، سب نے آپ نے جواب دیا مفتی عبدالقوی، سب کو آپ کو 20 نمبر مل گئے۔ پھر ان کی طرف سے جو جملے آئے آپ بھی سنے ہیں، سب سن رہے ہیں کہ مر رہی ہوں مر رہی ہوں، میں نے اس کو کہا یہ لفظ نہیں کہنا تھا، آپ یہ کہتی کہ میں ہنس رہی ہوں ہنس رہی ہوں ہنس رہی ہوں، مرنے والی باتیں نہیں۔ اچھا، پھر انہوں نے مفتی صاحب کے لباس کی بھی، مفتی صاحب کے نماز کی بھی، مفتی صاحب کے اللہ اللہ کی بھی، مفتی صاحب کے لیے لفظ کوی بھی بول دیا اور یہ بھی کہہ دیا کہ وہ کوی ہیں۔ پھر آگے جو مزے کی بات کی، کوی صاحب میرے لیے کویتا بنا کے، اب آپ کے پروگرام میں بتا رہا ہوں، اچھا، انڈیا کے 3 تاجروں نے، 3 شعراء نے، انڈیا کے 3 شعراء نے ہندی کے اندر کلام بھیج دیا جو میرے موبائل فون میں موجود ہے۔ اچھا، پاکستان کے جناب تقریباً 5 بڑے بڑے شعراء، ساری سرائکی تو میں مٹھی ہے، کیا بات ہے، اب تک 2 جناب سرائکی کے شعراء
اب یہ جو 11-10 پروگرام ان کی خواہش پہ کویتا غزل نظم پہنچ رہی ہیں، تو کیا خیال ہے کہ نکاح کے معاملات بڑی تیزی سے آگے نہیں بڑھ رہے؟ اچھا، اگر راکھی صاحبہ آپ کو کہتی ہیں کہ آپ نے شادی کے بعد انڈیا ہی رہنا ہے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ خوش ہوں گے، آج آپ کے پروگرام کو وائرل کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ پرویز مشرف صاحب کو خدا کی قسم میں نے نعرہ دیا تھا کہ سب سے پہلے پاکستان، اچھا کیونکہ ان کے ساتھ میری دوستی کمال درجے کی تھی۔ اچھا، جس وقت وہ آئے 3-4 دن تو لاپتہ تھے، 3-4 دن کے بعد میری ملاقات ہوئی، ایسی میری ان سے دوستی ہوئی کہ سید بادشاہ بھی تھے، دلیر بھی تھے، اور ماشاءاللہ تو میں نے ان کو کہا کہ آپ نعرہ دیں سب سے پہلے پاکستان۔ انڈیا۔ محترمہ راکھی صاحبہ کا جنت کی 70 حوریں بھی آ جائیں نا، اچھا، پہلے سب سے پہلے تو پاکستان۔ مطلب سب آپ سے پہلے انڈیا جو ہے وہ نہیں جانے والے؟ نہیں، میں جاؤں گا، اجمیر شریف حاضری دوں گا ان کے ساتھ۔ نہیں، اگر وہ کہتی ہیں کہ پرماننٹ اب آپ نے، نہیں، بھئی آپ تو کہتے ہیں کہ میں وہ جورو کا کہتی- غلام ہوں، یا میں عورت کی ساری باتیں مانتا ہوں، وہ جو کہے گی میں کروں گا، تو اب وہ کہیں گی تو پھر آپ کیا کریں گے؟ دیکھیں راکھی صاحبہ ذہین عورت ہے، اچھا۔ اس کو مفتی عبدالقوی کی عظمت کا پتہ ہے۔ اچھا، ان کے جو گھر کے بڑے تھے ان کے ساتھ بھی انڈیا ایک چینل پہ انہوں نے کہا ہمارے ساتھ جڑے ہیں ہمارے داماد مفتی عبدالقوی، بڑا نام ہے، یہ انڈیا ہے وہ۔ کے داماد بننے جا رہے ہیں پھر؟ انڈیا کے داماد سے پہلے وہ محترمہ پاکستان کی بہو بننے جا رہی ہیں، واہ واہ، کیونکہ آغاز ادھر سے ہوا ہے۔ جب آپ ادھر سے شروع کریں تو پہلے کراچی کا نام لیں، پھر ملتان کا۔ اچھا، میں کیا ملتان آپ میں کی کھڑا ہوں۔ پہلی بیویوں نے اجازت دے دی ہے کہ آپ اس سے شادی کر سکتے ہیں، نکاح کر سکتے ہیں؟ بات یہ ہے اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی، اعتماد میں لینا ہوتا ہے۔ ہاں، اچھا، تو یہ بتائیں ذرا، آج کل کی ہماری نوجوان نسل بڑی دوسری شادی اور تیسری شادی کے چکروں میں ہے، تو وہ اپنی پہلی بیویوں کو کس طرح اعتماد میں لے سکتے ہیں؟ کوئی وظیفہ؟ میری بیٹی وہ تو یہ کہتے ہیں جی ہماری عمر 22 سال ہو گئی، 25 سال ہو گئی، 28 سال ہو گئی، ایک ہی شادی نہیں ہو رہی، تم کہہ رہی ہو 3 4 شادیاں۔ جن کی ایک شادی ہو گئی ہے وہ دوسری شادیاں کرنے کی سوچ رہے وہ ہیں۔ خوش نصیب جن کی ایک شادی ہو چکی ہے اب وہ دوسری کی طرف جا رہے ہیں، تو میں نے ان کو کہہ دیا کہ دوسری شادی نہیں کرنی، نہیں کرنی، ورنہ انجام وہی ہوگا جو بیچارے ڈاکٹر عامر لیاقت کا ہوا، اچھا، جو جنید جمشید کا ہوا۔ مفتی عبدالقوی صاحب آج تک جو صحت کے ساتھ زندہ و تابندہ بیٹھے ہیں اور ہر آنے والے پیغام نکاح کو بڑی محبت سے دیکھ رہے ہیں، اچھا، کیونکہ شادی ایک ہے۔ راکھی صاحبہ نے کہا ہے اب کوئی وزن شزن وہ کم ہم نے- کریں تو کیا کریں گے؟ بالکل ہم نے ان کو 2 باتیں بتا دی ہیں کہ کل ہم جم میں گئے تھے، وہ اچھا، سلسلہ بھی شروع کر دیا ہے۔ کیسا لگا جم میں جا کر؟ کون کون میں سے آپ کہتا نے؟ ہوں اللہ خوش رکھے، آپ کو پتہ ہے کہ دوستوں مجھ سے جیسے ہی میں داخل ہوا تو جو اس کے مالک ہیں وہ آ رہے تھے، اچھا، اس قدر خوش ہوئے انہوں نے جناب جو ہمارے اب استاد بنے ان کو کہا کہ مفتی صاحب جس وقت آئیں، کوئی فیس نہیں، کوئی یہ نہیں، کوئی وہ نہیں، پورا جم میں جس طریقے پہ چانا ہے جلدی سے مفتی صاحب کا وزن کم کرنے کا وہ تمام انداز اختیار کریں جو جناب ہو سکتے۔ اچھا کوی صاحب یہ بتائیں، راکھی ساونت کی پہلے بھی اتنی شادیاں ہوئی اور انہوں نے اپنے وہ والے بندے چھوڑ دیے، تو کیا آپ سے شادی کر کے بھی وہ آپ کو چھوڑ دیں گے؟ وہ چھوڑیں نہ چھوڑیں، ہم شعیب ملک نہیں ہیں، اچھا، ہم مفتی عبدالقوی ہیں، جب تک رہیں گے ہماری طرف سے طلاق کی کوئی بات نہیں ہوگی۔ اگر انہوں نے باقی چھوڑ وہ دیا پھر کیا کریں گے؟ چھوڑ دیں گے تو ٹاٹا۔ پھر مفتی صاحب کہیں گے دل کے ارماں آنسوؤں میں بہہ گئے۔ دیکھو جس کے پاس بہت سارا لباس پڑا ہو نا، بہت سارے کوٹ، بہت ساری واسکٹیں ہیں، بہت سارے سوٹ، اچھا، ان کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میں سے اگر کچھ اور آ کے ایک واسکٹ لے بھی جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ واہ جس واہ، دن محترمہ نے کہنا ہے جی ٹاٹا، ہم کہیں گے جی خوش آمدید، جائیں اور اس رات ہم 2 نوافل شکرانہ کی بجائے 4 نوافل شکرانہ، کیونکہ یوں سمجھو کہ پلیٹ فارم خالی ہو گیا ہے اور مزید اب گاڑی کا انتظار ہے۔ اچھا چلیں آخر میں اپنی ویڈیو کو اختتام میں لاتے ہیں۔ جی۔ میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ہمارے ویورز، آپ کے فینس، کیا ہی بات ہے، ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں یہی پیغام دوں گا کہ مفتی صاحب کی طرح مسکراتے رہیں، متوازن قسم کی خوراک کھائیں، اور ہر وقت آپ کے لیے کوئی اچھا رشتہ آئے تو مفتی صاحب پہلے وظیفہ بتائیں گے، پھر اس کے بعد طریقہ سر بتائیں گے۔ وظیفہ بھی بتا دیں تو بہتر ہو جائے گا۔ ہر ایک کے نام کے مطابق وظیفہ بتانا پڑتا ہے نا۔ اچھا، پہلے پوچھیں گے نا بھی جس محترمہ کی طرف سے پیغام نکاح ہے اس بچی کا نام کیا ہے، اچھا، اس کی والدہ کا نام کیا ہے، تم جو جناب رابطہ کر رہے ہو تمہارا نام کیا ہے، پھر ان کے مطابق اللہ کے ناموں میں سے جو اسم اعظم ہوگا وہ بتائیں گے، اور 41 دن میں کوئی ہدیہ وغیرہ بھی ہوگا پھر؟ اچھا، میں کہتا رہتا ہوں کہ کوئی آدمی آپ کو کہے نا جی مفتی صاحب فلاں اچھے ہوٹل میں بیٹھے تھے اور 2 3 4 خواتین بیٹھی تھی، فوراً مان لینا۔ اچھا، لیکن اگر کوئی کہے نا مفتی صاحب نے کہا تھا فتویٰ دوں گا تو اتنے پیسے وظیف، نہیں ماننا، کیونکہ اس لیے کہ الحمدللہ میرا دل بھی رجا ہوا ہے، آنکھ بھی رجی ہوئی ہے، اس لیے پیسوں کی طرف میں نہیں جاتا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، شکریہ بہت بہت کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ اسی کے ساتھ اپنے پروگرام کو اختتام میں لاتے ہیں۔ مزید پروگرامز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ نگہبان۔